قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفو بی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج ہماری سیریز کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پہلا ایپیسوڈ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ملک عرب کے بارے میں جانتے ہیں. ناظرین، یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے. چونکہ اس ملک کے تین طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں. اس کے شمال میں شام، عراق اور مغرب میں بحیرہ احمر یعنی بحیرہ کلزم جو کہ مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور جنوب میں بحیرہ ہند اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہے. اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے. علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضرموت، نمبر 4 بحرہ، نمبر 5 عمان، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 نجد اور نمبر 8 احقاف. ناظرین، اب ملک عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ کے بارے میں جانتے ہیں. حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل کائکان، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے. اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلی میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے. اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اس شہر کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں، جیسے کعبہ معظمہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، غار ہیرا، غار ثور. مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے. مکہ مکرمہ میں ہر سال ذو الحجہ کے مہینے پر تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں. ناظرین، اب مدینہ منورہ کے بارے میں جانتے ہیں. مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے. اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق اور باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی. اسی پہاڑ کے دامن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے. مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے. یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے، جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے. اگر آپ احد پہاڑ اور مسجد قباء کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں لنک کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی اس پر 2 ویڈیو بنا چکا ہوں. ناظرین، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عرب میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی علاقوں پر مشتمل ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے شہر میں کیوں بھیجا؟ آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں رکھا ہے. اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے. خصوصاً حضور علیہ السلام کے زمانے پر نظر کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا، تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے. غالباً یہی وہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا. ناظرین، اب ملک عرب کی سیاسی حالت کے بارے میں جانتے ہیں.
حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا، اور ملک عرب خود آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں کے طفیل ملک عرب کو آزادی کی نعمت عطا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل اور دماغ پر قابض ہو کر ان کو ہم پرست بنا دیا، اور وہ ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے، اور خود ساختہ یعنی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، زنا، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کو اغوا کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل تھا جو ان کے کام میں نہ تھا۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کتورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ ناظرین، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جن کی نسل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئی، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام کدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کا سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی کدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے۔ ان عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہو جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد سن 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی، اور ایک قومی مجلس بنائی جو دار النورہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیواہ کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کے ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی: رفادہ، سقایا، حجابہ اور قیادہ۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند اجمند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے بارے میں ہمیں یہ سیریز بنانے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، یہ جو ساری گفتگو پیچھے ہوئی، اس کا بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ چیز کیسے شروع ہوئی اور وہ چیز کیسے پھیلی اور کہاں تک گئی، مطلب ان کے جو خاندان تھے یہ سب کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ اسی کے بارے میں تھا، تو انشاءاللہ عز و جل اسی طرح ہم کام کرتے رہیں گے۔ آپ دعا کرتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے۔ تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔